کا اسم بنتا ہے اب یہاں یشعرون جب فعل ہوتا ہے تو پورا فعل جب آتا ہے نا فعل تو پورا جملہ ہوتا ہے وہ جیسے آپ کو معلوم ہے. تو واو عطف کے لیے ہے، ما نافیہ ہے جس نے اس جملے کو جملہ نافیہ بنا دیا ہے. اور یشعرون پورا جملہ ہے. یشعرون میں نے پرسوں بتایا آپ کو شاعرہ یشعرون کی جب تشریح اس کے ساتھ جب با آتی ہے عام طور پہ احساس کے معنی میں جب یہ آتا ہے، فیل کرنے کے معنی میں جب آتا ہے تب اس کے سامنے طبیعت میری تھوڑی چیخنی گلے میں گلا بند ہے. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں شاعرہ یشعرون کا مطلب ہے احس یحس. اس کو جب آپ استعمال کریں گے مثلا آپ اگر کہنا ہو آپ کو کہ اس کو سردی لگی تو آپ کیا کہیں گے؟ وَيَشْعُرُ الْبَرْدِ وَيَشْعُرُ بِالْبَرْدِ. اس کو بھوک لگی ٹھیک ہے، اس کو گرمی لگی بالحر. تو با استعمال کریں گے سب ٹھیک ہے. تو وما یشعرون کا مطلب یشعرون بی وہ مشہور وہ محسوس نہیں کر پاتے. اس پورا جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ ہو کر نافیہ ہو گیا ماں کی وجہ سے، ماں نافیہ ہے. تو یہ تو پیچھے کے ساتھ ہو گیا. یہ آگے چلتے ہیں. وما یشعرون کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور ان کو اس بات کی بنک بھی نہیں لگتی ہے. منشنا لوگ احساسی کا احساس مطلب وہ جب ہم کوئی چیز پوری طرح سے اور فکر کے ساتھ جب ہم پورے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے لفظوں کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ ہمارے چہرے پر تبدیلی کب آتی ہے؟ جب ہمارے احساسات اور ہمارا شعور جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو بری بات کہی تو آپ کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ سارے کا سارا بدن کا خون ایسے لگتا ہے چہرے میں جمع ہو گیا، آدمی سرخ اور لال ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی وجہ سے آپ نے کوئی دکھی بات سن لی تو آپ کے چہرے پر اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. تو شعور کا مظہر جو ہے وہ چہرہ. ایسا تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر بات جب جائے اور وہاں سے ریئیکٹ کرتا. اور اگر کسی وقت تعجب کا اظہار کیا، اپنے تعجب کو محسوس کیا تو وہ بھی اظہار چہرے پہ ہوتا ہے. ایک آدمی ہے اس کو پیچھے سے تھوڑا سا اشارہ کر دو تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا میں کرنا اشارہ. لیکن ایک آدمی ایسا ہے اس کو دو کے ٹاس بھی لگا دو پیچھے تو کہیں گی تو پائی ہو. تو سینسٹیوٹی انسان کی خوبی ہے. سینسٹیوٹی اور شعور جو ہے انسان کی خوبی ہے. جب انسان کی خوبیاں لکھی جاتی ہیں تو اس میں اس کی سینسٹیوٹی شعوریت جو ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ کتنا حساس ہے. تو یہ تو پیچھے کی بات تھی. آئیے ہم آگے چلتے ہیں. تو کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، ان کو اس بات کو یعنی اس کا احساس نہیں ہے، جیسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اب آئیے آگے کی آیت پہ ہم پڑھیں. کون سی آیت ہے آگے؟ لوگ ہیں کون غیر حاضر فی قلوبہم مرض یہاں تک دیکھتے ہیں
جملہ ہمارا کہاں پورا ہوتا ہے، اسمیہ ہے یا فعلیہ. یہ ہمارا سلسلہ پورے اینڈ تک نہیں جائے گا، پھر جہاں ضرورت ہو وہاں بتائیں گے، کیونکہ پھر آپ سیکھنے لگیں گے یہ کس طرح کا جملہ ہے. ہاں البتہ لغت کا جو تشریحات ہیں وہ اینڈ تک چلیں گی ساتھ میں، اور صرف کی چیزیں بھی اینڈ تک چلتی رہیں گی ساتھ میں، ٹھیک ہے. لیکن ترجمے کا جو آپ کے اس کو چونکہ ہم غیر عرب ہیں اس لیے مجبور ہیں ترجمہ کرنے پر، ہمیں اپنی بات جو ہے ان لوگوں تک پہنچانی جو عربی نہیں جانتے، اس لیے ترجمے کی مدد سے پہنچائیں گے. تو جب ہمارا ترجمہ ٹھیک ہوگا تو اس کا اثر ٹھیک ہوگا، ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا اثر ٹھیک نہیں ہوگا. اب آئیے فی قلوبہم مرض میں آپ میں سے کون ہے جو مجھے یہ بتا سکے کہ اس کے اندر کتنے جملے ہیں اور کون سا جملہ کہاں سے کہاں تک شروع ہوتا. فہیم صاحب آپ دیکھیے. ہاں یہ اصل میں جملہ تھا. قلوب تو معنی آپ کو پتہ ہے، پرسوں بتایا میں نے آپ کو، پیچھے پڑھ چکے آپ. یہ جار ہے، ٹھیک ہے، حرف جار ہے، ٹھیک ہے، اور قلوب مضاف ہے اور ہم قلوب مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ اور دونوں مل کر کے مجرور ہو گئے، ہے نا. کس کے مجرور ہیں؟ حرف جار کے مجرور ہیں، اور جار اور مجرور دونوں مل کر کے خبر بنتے ہیں، مبتدا کبھی نہیں بنتے. تو یہاں الخبر المقدم ہم کہیں گے جو پہلے آ گئی. کیوں آ گئی پہلے؟ ایسا کب ہوتا ہے جب ہمیں مبتدا کو مؤخر کرنا پڑے. اور مبتدا کو مؤخر کب کرتے ہیں؟ جب اس کو نکرہ لانا، تو وہ شروع میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا ہم کہیں گے الطالب فی الصف، اس کا مطلب کیا ہے؟ طالب علم کلاس میں. لیکن جب ہم نے طالب علم یعنی مبتدا کو انون بنانا، کوئی چیز جب نکرہ بنتی ہے اس میں اندر کئی چیزیں ہیں. ایک پرسوں میں نے آپ کو بتایا، ایک تو کبھی عدد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک میں نے آپ کو اس کی ہولنا کی، اس کی بھاری برکم پن، اس کے اندر بھاری برکم پن، یا جیسے عربی میں ہولنا کی کہتے ہیں، ہولنا، اردو میں کہتے ہیں ہولنا، بہت بڑا، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کئی چیزوں کے اندر آپ پڑھیں گے گرامر میں، یہ نکرہ کسی اسم کو کیوں لاتے ہیں، اور جب کسی اسم کو ہم نکرہ کریں تو اس کے اندر کتنی خوبیاں آ جاتی. ٹھیک ہے. ابھی تک تو آپ نے یہ پڑھا کہ یہ جار مجرور جب ہو خبر تو اس کو پہلے لاتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں کسی ضرورت کی وجہ سے. اب آگے آہستہ آہستہ آپ سیکھتے جائیں گے قرآن پاک میں کہ اللہ پاک نے کس کس جگہ پر مبتدا کو مؤخر کیا ہے اور مؤخر کرنے میں پیچھے اغراض کیا ہے. تو یہاں آپ نے دیکھا فی قلوبہم مرض، تو یہ مرض کیا ہے؟ مرض کیا ہے؟ المبتدا. اب اسی طرح سے المبتدا المؤخر. اب مبتدا کیوں مؤخر ہو گیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ المرض فی قلوبہم. اصل جملہ ہمارے پاس تھا المرض فی قلوبہم. یہ لڑکیاں ادھر کیوں آ گئی؟ تمہاری جگہ کسی نے، آپ کی جگہ کہاں ہے؟ کب؟ میں رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد اب آئی ہوں. تو آپ یہ کون ہے؟ یہ بھی بات ہی نہیں ہے. کل گیارہ سے بہت رہے نئی کلاس جوائن کرنی پڑے گی کیونکہ بہت سا لیسن سکپ ہو گئے. جماعت بہت سا گھبرا. وہ کیا اب کیا معنی نکلے اس کے؟ اصل میں کیا تھا؟ مسا دریا وہ سب ختم ہوتا ہے. نہیں اب آپ آہستہ آہستہ دیر سے آنے لگے.
Ya şu burada ya क्या इतने जालिम हैं आप अपने लिए। तो क्या है, आपको पता है मेरे लेसन में अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन आप नई चीज सीखें, और अगर बात रिपीट करके आए तो अंदाज नया सीखें, क्योंकि मैं शूरी तौर पे क्लास में आता हूँ, गैर शूरी तौर पे नहीं कि पाक में पढ़ना हो। मैंने बहुत सारी अपने मसरूफियात को छोड़ करके दर्स को अपना अपना पेशा बना लिया है। अब इस एतबार से पेशा कह लीजिए कि मेरा पेशा पैसे के एतबार से नहीं, पेशा मतलब अपना काम बना लिया है बहुत सारी चीज़ें छोड़ करके। इसलिए मेरा सारा शऊर जो है वो दर्स में रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को हर दिन जो है कोई नई बात मिले, या अगर पुरानी बात ही मिले नए अंदाज में मिले। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, क्या था असल में जुमला? अल मरज़ु फी, तो अल्लाह पाक ने लफ्ज़ मर्ज का मतलब बीमारी है ना, तो इसको पीछे लिया। अगर ये होता अल मरज़ु फी कुलूबिहिम तो तर्जमा क्या होता? ये दिल में मर्ज है, मर्ज अंडरस्टूड है। लेकिन जब यूं कहा फी कुलूबिहिम मरज़ुन, तब मानी इनके दिल में ये एक कहने में ये है कि यानी अल्लाह ताला हमें बताना नहीं चाहता क्योंकि उसकी होलनाक ही बड़ी है। अब ये कौन सा दर्द है, इसकी तरफ उलमा ने इशारे किए हैं कि आख दर्द छू अगर ये मुराद छी यहूद व नसारा, तो उनके दिल में दर्द है कि ये नबूवत क्यों यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल में चली, ये नबूवत क्यों इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में चल गई। ये तो एक दर्द ये है अक़दार चली, और दूसरा ये है कि अल्लाह ने फरमाया निफाक का दर्द है। अगर मुनाफिकीन मुराद है तो इनके दिल में निफाक का दर्द है। और मुनाफिकीन का सबसे बड़ा सरबराह कौन था? अब्दुल्लाह बिन उबई। उसकी बैकग्राउंड ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले अहले मदीना उसको दस्तारबंदी करके उसको मदीने का बड़ा बनाने वाले थे। जैसे सर क्या उसको सरदार बनाने वाले थे। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना बसा लिया। अब लोगों को अब्दुल्लाह बिन उबई भूल ही गया, वो कुछ सरदार था जो, तो वो गैर अहम हो गया, वो इर्रेलेवेंट हो गया। अब चूंकि उसको लगा कि इसके आने से मैं इर्रेलेवेंट हो गया, वो क्या चास दिलस में दोद चास ना कुछ दोद तकब्बुर दोद रियो दोद गुंडगी हम दोद, जिसको यूं कहना चाहिए खड़पूंची हम दोद। हाँ, इधर डस्टबिन नहीं है आपके यहाँ? तो अल्लाह पाक ने या ये तो अगर मुनाफिकीन मुराद है तो कौन सा, और अगर बेखबर है तब बेखबरी का दर्द, बेहोशी का दर्द। शऊर के अपोजिट जो चीज आती है वो भी तो एक मर्ज है कि इंसान चीजों को सीरियसली ना ले। मैं तफसीर नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ एक नुकता कि इसकी होलनाकी की वजह से अल्लाह पाक ने लफ्ज़ मर्ज को पीछे ले लिया। अब जब आप ये मर्ज पढ़ेंगे फी कुलूबिहिम मरज़, उनके दिल में एक, यूं कह लीजिए ब्रैकेट में, एक तरह का मर्ज है। एक मर्ज कहने से भी बात चल जाएगी, उनके दिलों में एक मर्ज है। अब अगर वो यहूद नसारा है तो हसद का मर्ज है, अगर वो मुनाफिकीन है तो निफाक का मर्ज है। तो निफाक बहुत वसी चीज है। उनकी अनानियत का मर्ज है, उनके अंदर अनानियत जिसे हम कहते हैं, अनानियत का मर्ज है। और अगर बेखबरी बेहोशी है, यानी वो लोग हैं कि जो शूर नहीं रखते, तो बेहोशी का मर्ज है। तो आपको क्या लगता है यहाँ
اب علماء نے اس کا پس منظر معلوم کیا کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، یہ کس صورتحال میں یہ آیت نازل کی، تب جا کر اس کے معنی مفسرین طے کرتے ہیں۔ کون مفسرین؟ ستبنے کے صحابہ مفسرین، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، جو سلسلہ وار پڑھتے رہے صحابہ۔ کئی چیزیں بتائی گئی ہیں، میں نے جس طرح سے اس آیت کو سمجھا ہے، اللہ پاک نے اس کو نکرہ لانے کی وجہ وہ سارے امراض داخل کر دیے اس میں، ساری مرض کنتری کو مرض چھک، اور جو بھی چیزیں حق ماننے سے مانع ہو جاتی ہیں وہ سارے امراض۔ اگر حق ماننے سے کون سی چیزیں انسان کو مانع ہو جاتی ہیں، یہ اس کا پورا اپنے احاطہ کرنا ہو تو اگر آپ مطالعہ کریں with some reservations، میں آپ کو بتا دوں میں ایک غیر متعصب انسان ہوں، مجھے کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے میوات میں آزادی سے پہلے بہت لیکچر دیے ہیں وہاں، ان کو خطبات کے رنگ میں پرنٹ کر کے بعد میں کئی بار وہ پرنٹ ہوا اور اس کی ایڈیٹنگ ہوتی رہی، کبھی کبھی خود مولانا مودودی نے کی اور پھر بعد میں اس کے شاگردوں نے بھی کی، تو انہوں نے اس کی زبردست تشریح کی ہے۔ آپ باقی چیزوں کے ساتھ اگر ان کو اتفاق نہیں کریں گے، لیکن اس چیز سے کرو گے کہ اس مرض کی نشاندہی اس نے بہت کی ہے، اور بہت لوگوں کو یہ کہ حق ماننے میں ایک چیز کہ حق ماننے میں لوگوں کو کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ کو میں ایک اصول بتاتا ہوں علماء کے پڑھنے کا، خذ ما صفا، کیا ہے خذ ما صفا، یہ چھنت کا چبروں کے لیے سوچ رکھیں، ودع ما قدر، اور جس چیز کھلو بنت چبروں کے لیے ستھرا ہو۔ یہی اصول اور ضابطہ کرنا چاہیے علماء کی تحریریں پڑھنے میں، جہاں آپ کو بات اچھی لگی اس کو لے لیجئے، جہاں بال جو ہے کھلو کری تھا قدر گونان سے، جب پانی گندلا ہو جاتا ہے نا تو پانی کے رنگ پر غالب آ جاتا ہے، مثلا کبھی مٹی کا رنگ غالب آ جاتا ہے نا، اور کبھی اس میں رنگ ملا دیا تو وہ رنگ غالب آ جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وعلیکم السلام۔ تو آپ اصول اور ضابطہ بنائیں گے اپنا، خذ ما صفا اور دع ما، اس طرح سے آپ کے علم کے دروازے کھل جائیں گے، سارے دروازے، جن دروازوں سے بھی اندر علم جاتا ہے انسان کو سارے دروازے کھلیں گے۔ لیکن اگر آپ نے تعصب کی عینت لگا دی تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھیں گے، آپ سیکھیں گے نہیں، آپ کو یک طرفہ اور محدود علم ہوگا۔ تو یہ مرض کون سا مرض ہے انسان کو جو حق ماننے سے بولو مانے بنتا ہے، تو حق ماننے سے تعصب بھی باہر ہو جاتا ہے، یا آپ کو اپنی چیز پسند ہو دوسرے کو نہ پسند کریں، آپ کو اپنی تعلیمات پسند ہو دوسرے کی تعلیمات کو آپ چھوڑ دیں، آپ کو اپنی جماعت کی چیزیں ایکسپلینیشن پسند ہو دوسری جماعت کو آپ چھوڑ دیں، اس میں تو تعصب ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تعصب ہے۔ تو کبھی کبھی تعصب کا مرض بھی ہوتا ہے۔ تو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے خطبات میں ان امراض کی خوب نشاندہی کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں کسی جماعت کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن جہاں جس کے پاس حق دیکھتا ہوں وہ لے کے آتا ہوں، باقی سستھاوت دیتی الماری مزے ہے نا، لیکن جو چیز پتے کی بتائی ہے اس کو لے لیں گے۔ تو مجھے بربار ہے دماغ کے اندر کہ انسان کو حق کی رکاوٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، یا حسد ہوگا، یا بے خبری ہوگی، آدمی احساس آدمی شعور والا نہ ہو، یا تعصب ہوگا، کئی چیزیں آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اعتراف حق نہیں کرتا۔ تو فی قلوبہم مرض، کو نکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے وہ سارے امراض جو حق کو ماننے میں روک بنتے ہیں اس کو نکرہ کر کے اس کی ہولناکی کو بڑا کر کے پیچھے لے لیا۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے بولیے دلوں میں ایک مرض ہے، اور اگر ہاں کوئی بھی کبھی کہتے ہیں لیکن کوئی میں انون ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ایک اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہمیشہ آنکھ داغ بکیا ہونے رہتا ہے، ہمیشہ آنکھ چھنا مانا ہمیشہ داغ بکیا ہونے رہتا ہے، یعنی سوچا سا پائی ادر
ونت ہیکون تو ہم نے ایک کر کے یا اک کہہ کر کے ہم نے اس کی ہولناکی کو بڑھا دیا، اس کو ہولناک بنا دیا. تو اللہ پاک نے اس طرح کی چیزیں قرآن پاک میں بکثرت بیان کی ہیں. اور پھر اب تفسیر کی جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ادھر طرف پڑے گی. یہ مرض کیا ہے، یہ مرض کیا ہے، یہ مرض ہے یا تو کیا ہے، یا یہ سب سے پہلے حسد، چنا کہ تیرے حسدیت فنا یا نفاق ہے، نفاق یا الجہالہ، جہالت ہے، وہی ہے نا جہالت میں سارے آ گئے، یا جہالت ہے، یا تعصب ہے، یا تعصب ہے، تعصب العصبیہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، العصبیہ. بیٹا تو ہے نا لیکن من تفسیر کروں قرآن پاک ہے میری ترجمہ کیسے کہ اس میں ابھی نہیں کرنا. آپ تفسیر نبی ہو کر تب پانو تب تک بوجھو الگ کرسی تھیو برونٹ کن ٹیبل تھیو برونٹ کن پشی تھیو بڑ پانچ سے بیٹھے کوئی کتاب الگ بیٹھے بیہو تفسیر کرنے سن واو بات سے ہے نا. میں آپ کو ہمدردی کی بات بتا رہا ہوں، لیکن ایک زمانہ ضرور آنا چاہیے جب آپ کرسی پر بیٹھیں گے، ٹیبل سامنے ہوگا اور آپ قرآن سمجھائیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس منصب تک پہنچائے کہ جب آپ قرآن سمجھانے کے لائق بنے. اگر اس تفسیر میں نیرو نا یہ نکرہ کیا جاؤ یہ چیز گیا داخل یا گوش یہ میانی حساب گئے اس سے اور وہی چیزیں حق کے معلوم ہونے میں تو فی قلوبہم باقی ونو پگہ ییٚلہِ تُہۍ کھیٚیِو کینٛہہ